السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ۔ قریش، مکہ اور دوسرے کافروں کی یہ تمام زیادتیاں اور جھگڑے لڑائیاں صرف اس مقصد کے لیے تھی کہ اسلام دنیا میں پھیلا نہ پائے، مگر اللہ پاک کو تو اس کو پھیلانا منظور تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سب رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئی۔ قریش مکہ نے سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے 10 برس تک کے لیے لڑائیاں بند کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر ابھی اس معاہدے پر 1 سال 10 مہینے ہی گزرے تھے کہ قریش نے بدعہدی کر کے اس معاہدہ کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر رات میں حملہ کر کے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قبیلے کے لوگ اپنی فریاد لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور بڑے درد کے ساتھ اپنا حال بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کر بڑا رنج اور ملال ہوا۔ قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ یا تو جتنے آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کی جانوں کے بدلے میں روپیہ دو، یا معاہدہ کے ٹوٹ جانے کا صاف صاف اعلان کر دو۔ قریش نے دوسری بات منظور کی، یعنی معاہدہ کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست دار قبیلے کے ظلم کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا اور مکہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے جب قریش کے ساتھ صلح ہوئی تھی اور معاہدہ لکھا گیا تھا تو مسلمانوں کی تعداد 1400-1500 تھی، مگر اللہ کی قدرت دیکھو کہ تمام مخالفتوں کے باوجود آج یہ حال ہے کہ جب اللہ کے رسول 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 کی یہ فوج مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ان کو بڑی فکر تھی کہ اگر مکہ والے اب بھی راہ پر نہ آئے تو خیریت نہیں ہے۔ مکہ والے سردار ابو سفیان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہار مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ دوسرے دن صبح 20 رمضان کو اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ قابلے کی فوج، اس کا جھنڈا اور سپہ سالار الگ الگ تھا، سب تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ سب سے بڑا لشکر انصار کا تھا۔ سب سے آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی پیشانی مبارک عاجزی اور تواضع سے جھکی ہوئی تھی، زبان سے سورہ فتح کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے۔